إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا۔ اس کا کئی اعتبار سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، ظلم کی وجہ سے قیامت والے دن بندے کے لیے بہت سے اندھیرے ہوں گے۔ تو میں نے جو ترجمہ کیا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، یہ بھی اور باقی سارے تراجم بھی اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ ظلم کی اہل علم فرماتے ہیں کہ تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کی اصلی مقام سے اٹھا کے کسی اور مقام پہ رکھ دینا ظلم کہلاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ تعریف بڑی جامع ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا وہ اس کا حقدار نہیں تھا، یعنی سزا کو اس کے اصلی مقام کی بجائے کسی اور جگہ پر منتقل کیا گیا ہے جو اس کا مقام نہیں تھا، تو یہ ظلم ہے۔ کسی کے مال کو غصب کر لیا، یعنی جو بندہ دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے اپنی طرف منتقل کر رہا ہے، مال کو اس جگہ پر رکھنا درست نہیں تھا جہاں اس نے رکھ لیا ہے، جبکہ مال اسی جگہ پر پڑا رہے گا جس کا یہ حق ہے، تو وہاں سے اٹھا کے اس کو کسی اور جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم کہلایا نا۔ تو کوئی بھی چیز اگر اس کو اس کے اصلی مقام سے اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے، زمین کسی کی ہے، اٹھا کر کسی اور کی جگہ پر رکھ دی جائے، کسی اور کے پلڑے میں ڈال دی جائے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اصل مقامات سے چیزوں کو ہٹا کے دوسرے مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہی ظلم ہے۔ اور پھر ظلم کی آگے بہت ساری اقسام بھی بن جاتی ہیں۔ سب سے بڑا ظلم وہ تو اللہ کے حق میں ظلم ہے، وہ ہے اللہ کے حق میں ڈاکہ زنی کرنا، شرک کرنا، یعنی سجدہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو کیا جائے، اس کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا دیا جائے اور کسی دنیاوی شخصیت یا شجر حجر
یا کہ کوئی بھی اللہ رب العزت کے علاوہ جو چیز ہے اس کو سجدہ کیا جائے تو یہ سجدہ کا اصلی مقام نہیں ہے، یہ اللہ کے حق میں ظلم ہے۔ دعائیں سنتا ہے اللہ، پکار اللہ سنتا ہے، حاجات اللہ تعالی سے مانگی جاتی ہیں، اور یہ حق کسی اور کو دے دیا جائے تو یہ اللہ کے حق میں ظلم ہے، اور وہ بندہ کس قدر بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کا حق غصب کرنے والا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرا ہے لوگوں کے حق میں ظلم کرنا۔ کہ حقوق العباد کے اندر کسی کا حق غصب کر لینا، کسی کو اس کا حق ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے لوگوں کے حق میں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کانت عنده مسلمۃ لاخیہ فلیتحللہ منہا، جس شخص نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو وہ آج ہی اس سے معاف کروا لے، کیوں کہ کل ایسا دن آنے والا ہے قیامت کا دن لیس ثم دینار ولا درہم، وہاں درہم و دینار یعنی مال و دولت یہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ جو مال کسی کا غصب کر لیا ہے، ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے وہاں ادا کر دی جائے، وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ علیہ صاحب نے فرمایا کہ وہاں کیا ہے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیاں لے لی جائیں، اگر نیکیاں نہ ہوں تو اس کے بھائی کی برائیاں اٹھا کے ظلم کرنے والے پر ڈال دی جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت والے دن آئے گا، اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی اور وہ سمجھے گا کہ میرے لیے تو آج نجات ہے، لیکن اس سے حق لینے والے بہت سارے لوگ آ جائیں گے، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، اس کا خون بہایا، اس کو مارا، اس کا حق غصب کیا، وہ سارے آئیں گے اپنا اپنا حق طلب کریں گے، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہاں درہم و دینار تو ہے نہیں، یہاں نیکیوں کا سودا چلے گا۔ اب وہ بندہ جو نیکیاں کرنے والا، حج کرنے والا، زکاتیں ادا کرنے والا حاجی صاحب، اب اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق مانگنے والے اب بھی آ رہے ہیں، پھر یہ ہوگا کہ اب اس کے پاس نیکیاں تو ہے نہیں، دوسروں کی برائیاں اٹھا اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی، سب نیکیاں ختم اور برائیوں کا بوجھ اٹھا کے وہ بندہ جہنم کی جانب چل دے گا۔ تو دوسرے پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا سنگین گناہ بھی ہے اور بندے کے لیے نقصان بھی ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ تو دیکھیے کہ کتنے اندھیرے سے بن جاتے ہیں۔ ظالم آدمی ظلم کا ایک اثر اس کے دل پر منتقل ہوتا ہے، اس کا دل سنگ دل ہو جاتا ہے، اس سے انسانیت مر جاتی ہے، یہ ہے اس کے جسم پر اس کا اندھیرا پڑ رہا، اور یہ اس کے اعمال، اس کا اندھیرا اس کے وجود پر اس طرح سے چھا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کو بھی یہ ظلم نظر آتا ہے، لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے اگر محبت کریں بھی تو اس کے شر کے ڈر سے کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں اندھیرا ہے، اور اس کے لیے قبر میں اندھیرا، اس کے لیے میدان محشر میں اندھیرا، اس کے لیے حشر میں اندھیرا، اور اس کے لیے جہنم کا پل جو ہے، پل صراط، وہ بھی اس کے لیے تاریک ہو جائے گا۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ مومن لوگ جب پل صراط کو پار کریں گے
نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں بائیں اللہ کی طرف سے نور ہوگا، جبکہ کافر اور ظالم آدمی اس کے لیے پلس رات پر بھی اندھیرا ہے، اور جہنم کی تاریک وادی، اندھیرے والی وادی میں اس کو دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ تو اللہ کے حق میں ظلم ہے، دوسرا لوگوں کے حق میں ظلم ہے، اور تیسرا ہے بندے کا اپنی جان پر ظلم کرنا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہو گیا تو انہوں نے کہا تھا رب انی ظلمت نفسی، ربنا ظلمنا انفسنا، باری تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی ایک ظلم بندے کا اپنی جان پر ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے گناہ کے ذریعہ سے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت کے سامنے تعریف و توصیف کے جو کلمات کہے، اس کے آخر میں یہی ہے انی کنت من الظالمین، باری تعالیٰ تو پاک ہے، پاکی تیرے لیے، ہاں میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ تو انسان کو ان تینوں قسم کے ظلم سے رکنا ہے، اللہ کے حق میں ظلم، شرک، حقوق العباد میں ظلم، اور تیسرا یہ ہے بندے کا گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کرنا۔ اس سے کہ بعض دفعہ گناہ کا تعلق حقوق العباد اور حقوق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ گناہ کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہوتا، صرف اس کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو اپنی ذات کے ساتھ، مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے کانوں سے فحش باتیں سنتا ہے، وہ تنہائی میں بیٹھ کے غلیظ باتیں سنتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کے ذریعہ سے گندگی والی چیزیں دیکھتا ہے، یہ تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، وہ تو الگ تنہائی میں بیٹھا ہے۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف انسان کی اپنی جان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ظلم قیامت والے دن بندے کے لیے اندھیرا بن جائیں گے۔ آئیے اگلی حدیث مبارک۔ وَأَنْ جابر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، تم ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، پس بلا شبہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، واتقوا الشح، اور بچو تم بخیلی سے، فإنه أهلك من كان قبلكم، پس بلا شبہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، تم ظلم سے بچو، فإن الظلم، پس بلا شبہ ظلم، ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، واتقوا الشح، اور بچو تم بخیلی سے، فإنه أهلك،
پس بلا شبہ اس نے ہلاک کر دیا من کان قبلکم ان کو جو تم سے پہلے تھے. اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے. اس حدیث مبارک کا پہلا ٹکڑا وہ تو ابھی پیچھے والی حدیث میں گزرا ہے، اور دوسرا جو ہے واتقوا الشح، بچو تم بخیلی سے. صحیح مسلم کے اندر دوسرے ٹکڑا کے بعد بھی کچھ عبارت درج ہے، تو اس طرح سے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ ہے کہ واتقوا الشح، بچو تم بخیلی سے. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، پس بلا شبہ بخیلی نے ہلاک کر دیا ان کو جو تم سے پہلے تھے. حملہم، انہیں ابارا، علی اس بات پر، ان سفکوا دماءہم، کہ وہ اپنے خون بہائیں، واستحلوا محارمہم، اور اپنے اوپر حرام چیزیں حلال کر لیں. بچو تم بخیلی سے، بلا شبہ بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا، ابارا، برانگیختہ کیا کہ وہ اپنے خون بہائیں اور اپنے اوپر حرام چیزیں وہ بھی حلال کر لیں. یعنی سخت بخیلی کی وجہ سے اور بخل اور حرص کی وجہ سے جب بندہ دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے، دوسرے کا مال بھی اپنے مال میں شامل کر لینا چاہتا ہے، تو اس پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، زمینوں کے جھگڑے، مال کے جھگڑے. یہ چیزیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابارتی ہیں، آمادہ کرتی ہیں، اور حرام چیزوں کو بھی بندہ اپنے اوپر حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے جب بخیلی ہوتی ہے، بندے کو حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی، اس کا مطمع نظر اور اس کی سوچ اور اس کی فکر کے اوپر صرف مال کی حرص چھائی ہوتی ہے. مال کی حرص میں وہ کوئی حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر بخیلی کی مذمت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ حشر میں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ شخص جسے نفس کی شدید حرص سے، بخیلی سے بچا لیا گیا، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں. قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ ہے سورہ محمد میں، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو شخص بخل کرے گا اس کے بخل کا وبال اس کی اپنی جان پر ہی ہوگا. اور مال زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیلی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، وہ لوگ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے دی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے بہتر ہے، ہرگز خیال نہ کریں کہ ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بدترین ہے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب قیامت کے دن ان کے گلے میں اس چیز کا طوق ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا. یعنی زکوٰۃ کا مال ادا کرنے میں انہوں نے بخل کیا، مال کی حرص اور ہوس کی وجہ سے یہ حق ادا کرنے سے اپنے آپ کو قاصر رکھا. اللہ فرماتے ہیں یہی مال قیامت والے دن ان کے گلے میں طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا.
حدیث مبارک میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑا کرتے تھے ان میں ایک بخیلی اور بزدلی بھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، واعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخیلی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں تیری نکارہ عمر سے، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، میں دنیا کے فتنہ اور آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ تو بخیلی ایک ایسا مرض ہے جس کی قرآن حکیم میں شدید الفاظ میں مذمت کی گئی، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اپنے اذکار کے اندر بخیلی سے اللہ کی پناہ پکڑا کرتے تھے کہ بخیلی جیسا برا اور قبیح مرض اللہ رب العزت اس سے مجھے بچا دے۔ اس سے کہ بخیلی میں بندہ اپنی جان پر اور دوسروں کی جان پر ظلم کرتا ہے، اور ظلم کے بارے میں پیچھے والی حدیث میں آپ پڑھے ہیں۔ دوسروں کے حق میں ظلم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا، گھر کے حقوق میں، گھر کے افراد میں وہ ظلم سے کام لیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنی جان پر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر خرچ کر لے۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کر۔ تو اس طرح سے درجہ بدرجہ آپ علیہ السلام نے اس کو بتایا، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر خرچ کر، جبکہ بخیل آدمی نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، خود بھی تنگی اور مصیبت اور پریشانی کے اندر ہے، اور اپنے گھر والوں کو اور دیگر افراد کو بھی اس تنگی کے اندر اس نے دھکیلا ہوا ہے۔ تو اس لیے بخیلی کو ایک بہت بڑی اور کبھی بیماری کہا گیا ہے۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ مال کی محبت سے اپنی جان چھڑائے، وہ سمجھے کہ جتنا اللہ رب العزت نے دیا ہے اس میں سے میں نے خرچ بھی کرنا ہے، اور اپنے پاس اگر میں محفوظ رکھتا ہوں تو وہ بھی ایسا ہو کہ میرے لیے آخرت میں کام آئے۔ الذی جمع مالا وعددا، ایسے بندے کے لیے اللہ نے ہلاکت کا ذکر کیا جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کے رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، مال کی محبت میں اندھا ہو جانا منع ہے۔ آئیے اگلی حدیث مبارک پڑھتے ہیں۔ وعن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال، سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم، بلا شبہ سب سے زیادہ خوف والی چیز جس سے میں تم پر ڈرتا ہوں، الشرک الاصغر، وہ ہے چھوٹا شرک، شرک اصغر، الریاء یعنی ریاکاری، اخرجہ احمد باسناد حسن، اس کو امام احمد نے حسن درجہ کی اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔
سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، بلا شبہ سب سے زیادہ خوف والی چیز جس کا مجھے تم پر ڈر ہے، جس سے میں تم پر ڈرتا ہوں، الشرک الاصغر الریاء، وہ ہے چھوٹا شرک یعنی ریاکاری۔ اخرجہ احمد باسناد حسن، اسے امام احمد نے حسن اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ مکمل حدیث ان الفاظ میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ سب سے زیادہ خوف والی چیز جس کا مجھے تمہارے حوالہ سے ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر، اور شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الریاء، ریاکاری۔ ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم تحاظ العباد باعمالہم، جس دن بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن اللہ تعالی بندوں سے فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون باعمالكم في الدنيا، جاؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے، اور دیکھو تمہیں ان کے ہاں سے کوئی بدلہ بھی ملتا ہے یا نہیں۔ یعنی یہ کلمات ان کی رسوائی کے لیے کہے جائیں گے کہ تم دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی عبادات کیا کرتے تھے، نیکی والے اعمال کیا کرتے تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے نیک اعمال کیے، جاؤ ان کے پاس، بھلا وہ تمہیں آج کے دن تمہارے ان اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر انہیں شرمندگی اور رسوائی ہوگی۔ قرآن حکیم میں بہت سارے مقامات پر ریاکاری کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ ریاکار آدمی، اس کو شرک اصغر میں ملوث ہونے والا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ بندہ نیکی والے اعمال کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کو بھی خوش کرنے کے لیے، یعنی وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ بندوں کی رضا بھی چاہتا ہے۔ تو یہی تو شرک ہے کہ بندہ سجدہ کرے کسی دنیاوی شخصیت کو خوش کرنے کے لیے، عبادت کرے دنیا کے افراد کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی ریاکاری کرنے والے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اللہ کو سجدہ کریں گے۔ ہاں جو ریاکار لوگ ہوں گے وہ سجدہ کرنے لگیں گے تو ان کی پشت اکڑ کے ایک تختے کی صورت بن جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ لوگوں کی خاطر سجدہ کرتے رہے، اور آج بروز محشر باری تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی قوت ان کے جسم سے سلب کر لی جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے حوالے سے شرک اصغر کا ڈر ہے،
کہ اس کے اندر بعض دفعہ موحد بندہ بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رحیم و کریم آج جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔